السلام علیکم پیارے دوستو، جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کا کہنا مانے، تو انہیں صرف یہ 5 چیزیں لکھ کر اپنے گھر دیوار پہ لگانی ہیں۔ آج اکثر گھروں میں بلا وجہ لڑائی جھگڑا، بچوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا، والدین اور اولاد کا آپس میں لڑائی جھگڑا بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بچے جو ہیں، اولاد جو ہے، وہ اپنے آپ کو والدین سے بھی بڑا سمجھنا شروع ہو گئی ہے، اور والدین اس حوالے سے پریشان ہیں کہ بچے ان کی نہ تو عزت کرتے ہیں اور نہ ہی کہنا مانتے ہیں، اور اگر والدین سختی کریں تو بچے گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں، بچے اپنی من مانی کرتے ہیں، بچے اپنی مرضی سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔ والدین جنہوں نے بچوں کو پالا ہوتا ہے، بچوں کو وقت دیا ہوتا ہے، بچوں کے اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے، ان سے مشورہ لینا بھی نہیں چاہتے، تو بعض اوقات یہ لڑائی جھگڑا، یہ اولاد کا بات نہ ماننا جنات اور شیاطین کے گھر پہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شیاطین کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی فیملی، کوئی گھر جو ہے وہ ہنستا بستا رہے۔ تو اس وجہ سے یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی برکت سے یہ چیزیں نہ تو نقصان پہنچائیں گی اور نہ ہی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا پیدا کر سکیں گی۔ اولاد بھی فرما بردار ہوگی اور آپ کا کہنا بھی مانے گی۔ یہ 5 چیزیں بہت آسان ہیں، ان کو کس طریقے سے لکھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری چیز ہے درود پاک، تیسری چیز ہے سلام، چوتھی چیز ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور 5ویں چیز ہے سورہ اخلاص۔ ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت لکھنا ہے، یہ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، یہ ایسی روحانی اور بابرکت چیز ہے کہ جب آپ اسے لکھیں گے تو ان ساری چیزوں کی میں آپ کو کچھ ان کی حقیقت بتاتا ہوں، ان کی میں آپ کو معرفت بتاتا ہوں کہ اس کی مدد سے کیسے جن شیاطین اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جو سکون ہے وہ لوٹ آئے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر کی حفاظت ہوگی اور اولاد آپ کا کہنا مانے گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بسم اللہ جس گھر میں لکھ کے لگائی جاتی ہے، وہاں پر جو شیاطین ہیں وہ مکھی سے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں سائز میں اور دور بھاگ جاتے ہیں۔ بسم اللہ سے وہ یہ سمجھ لیں کہ ڈرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر درود پاک ہے۔ درود پاک کی جس گھر میں برکت ہوتی ہے، وہاں پر رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں بھی ان چیزوں کا بسیرا نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر ہے سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جب گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کہیں، کیونکہ روحانی مخلوق جو ہے وہ سلام کو بڑا پسند کرتی ہے اور اس گھر کے لیے، اس گھر میں برکت کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ رحمان کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو جنات اور روحانی مخلوق بڑے ادب کے ساتھ سنتے ہیں، اور جہاں پر یہ آیت لکھی ہو یا جہاں پر یہ پڑھی جا رہی ہو، اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، کیونکہ جنات جتنے بھی ہیں وہ اس آیت کی بڑی تابعداری کرتے ہیں، ایون کہ اس گھر سے بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں سورۃ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو بزرگ سورت بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بڑی بزرگ سورت ہے، اور اس میں اسم اعظم بھی موجود ہیں۔ تو جب اس اسم اعظم والی سورت کو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو اس گھر پہ اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے۔ تو آپ ان 5 چیزوں کو میرے دیے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں، اور پڑھ کے لکھنا ہے، لکھ کے لگانا ہے۔ وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو، روحانیت میں آنے کے لیے مراقبے کو سیکھنا ضروری ہے۔ مراقبے کے علاوہ ہمارے ہپناٹزم کے، ریکی انرجی کے، لطائف کے
ذہنی صحت کے اور دیگر کورسز چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو سیکھنا چاہیں یا آپ روحانیت میں آگے آنا چاہیں تو ہمارے کورسز کو آپ آن لائن واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب میں بتاتا ہوں آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے۔ لکھنے کا طریقہ کار دوستو بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھنی ہے تو لکھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا وضو میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ باوضو ہو کر آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد بسم اللہ لکھ دینی ہے ایک پیج پہ اوپر۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد یہ لکھ دینا ہے دوسرے نمبر پر۔ اس کے بعد السلام علیکم 300 دفعہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے السلام علیکم کاغذ پر لکھ دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ وضو میں ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ تو جب آپ السلام علیکم 300 دفعہ پڑھ کے لکھ دیں گے، یہ تیسرے نمبر پر آ جائے گا۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ، دوسرے نمبر پر درود پاک، تیسرے نمبر پر السلام علیکم، چوتھے نمبر پر ہے آیت مبارکہ سورۃ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 300 دفعہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد لکھ دینا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ اخلاص ہے قل هو اللہ احد، اس کو 300 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اور 300 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کو بھی لکھ دینا ہے۔ یہ ایک دفعہ لکھا ہوا 40 دن تک آپ لگا رہنے دیں، یعنی آپ نے لکھ لیا، اس کے بعد آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیوار پہ لگا دینا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر یہ فریم میں لگ جائے تو وہ زیادہ سیف رہے گا، اور اس کو آپ نے کسی اونچی جگہ پر آپ نے ہینگ کر دینا ہے، آپ نے لٹکا دینا ہے، اور روز اس کی زیارت کرنی ہے۔ جب بھی اٹھیں، گھر میں آئیں جائیں تو اس کو لازمی دیکھ لیا کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں یا بڑے ہیں جو بھی، انہیں بھی کہیں کہ اس چیز کو دیکھیں۔ اور آپ نے باریک مارکر سے یا پین سے نہیں لکھنا، جو موٹا مارکر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا لکھنا ہے، یعنی اتنا بھی نہ ہو کہ پیج پہ پورا نہ آئے، بس یہ جس طرح کٹا ہوا مارکر ہوتا ہے تو اس سے آپ لکھ لیں، پوائنٹر کی بجائے نا جو کٹا ہوا مارکر ہوتا ہے اس سے لکھ لیں تاکہ واضح نظر آئے، یعنی آپ اگر تھوڑا سا دور بھی کھڑے ہوں تو آپ اس کو پڑھ سکیں۔ تو اس طریقے سے ایک صفحہ رجسٹر کا لے لیں یا بڑی کاپی کا لے لیں، تو اس کے اوپر آپ یہ چیزیں بلیک مارکر سے آپ لکھ کے لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روحانیت کے کورس کرنا چاہیں وہ بھی واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے شارٹ کورسز بھی شروع ہیں، تو ان میں بھی آپ جوائننگ دے سکتے ہیں اور روحانیت کو پراپر طور پر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔